إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں. وہ خالق کہ جو ہر قسم کی حمد و ثنا کا مستحق ہے، وہ ذات کہ اگر کسی کے لیے تمام قسم کی تعریفیں، تمام قسم کی حمد و ثنا کیے جانے والے الفاظ، استعارات، تشبیہات کسی کے لیے زیبا ہیں، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو رب العالمین ہے. ہم اس کی کما حق و تعریف و توصیف بیان نہیں کر سکتے. اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص امام کائنات سرور کونین اور رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. میری آواز ویسے بھی بہت زیادہ بلند نہیں ہے اور ادھر 3 دنوں سے تھوڑی بیماری بھی ہے، اس لیے اگر کسی کو سنائی نہ دے رہا ہو تھوڑا پاس آ جائے تاکہ سننے میں اس کو آسانی ہو سکے. میں بہت زیادہ تیز ابھی نہیں بول سکتا کیونکہ 3 دنوں سے طبیعت خراب ہے، تو کوئی پاس آ جائے اگر کسی کو دقت ہو رہی ہو. چونکہ رمضان کا مہینہ تقریباً بالکل قریب آ چکا ہے اور ابھی کچھ ماہ قبل ہی رمضان گزرا تھا اور ایسا لگا کہ پلک جھپکتے ہی دوبارہ رمضان پھر سے آ گیا. پھر سے وہی رحمتوں کی بارشیں، پھر سے وہی اللہ رب العالمین کی انعامات، پھر سے وہی اللہ رب العالمین کا کرم، اس کا فضل، پھر سے وہ تمام کی تمام چیزیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے رمضان المبارک کا ہم استقبال کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین اس دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ماہ رمضان تک پہنچنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ہم میں سے جو لوگ بھی سوشل میڈیا سے یا کسی بھی قسم کی خبر سے ادنا سی بھی واقفیت رکھتے ہیں اور مسلسل خبروں سے اپڈیٹ رہتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ حالیہ دنوں میں جو فتنے رونما ہوئے ہیں ان کو بخوبی جانتے ہوں گے. انہی میں سے ایک فتنہ جو کسی ملعون نے اٹھایا وہ یہ کہ قرآن کریم میں نعوذ باللہ 26 آیتوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک لعنت اللہ علی الکاذبین. حالانکہ کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ قرآن مجید میں ایک زیر، ایک زبر، ایک حرف کا اضافہ بھی ممکن ہے یا اس کی کمی بیشی کی گنجائش ہے. کوئی اگر یہ سوچ بھی لے اور اس پر شک بھی ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، خارج ہو جائے گا. لیکن ہم اس پر بات نہیں کرنے والے کیونکہ یہ تمام باتیں ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، بلکہ ایک ادنا سا مسلمان بھی جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے وہ بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس بات کو مانتا ہے، بھلے ہی وہ قرآن کریم سے کتنا ہی دور ہو لیکن اس کے دل میں یہ یقین رہتا ہے کہ قرآن کریم میں قیامت تک نہ تبدیلی کی گنجائش ہے، نہ ہی اس میں کمی ہو سکتی ہے، نہ بیشی ہو سکتی ہے، اس میں غرضی کے کسی بھی قسم کی تحریف، تبدیلی ممکن نہیں ہے. ہمیں کا ہر شخص اس بات کو بخوبی جانتا ہے، لہٰذا ہم اس پر بات نہیں کریں گے، لیکن ہم بات اس پر کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم ہم پر نازل کیا، یعنی ہم ایک ایسی امت ہیں اس نبی کی جس نبی پر یہ قرآن نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم اپنے آپ سے آج ہم سوال کریں گے کہ بحیثیت مسلمان، یعنی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہم نے اس قرآن کریم کا کتنا حق ادا کیا. یعنی قرآن، پہلی بات تو ہماری یہ ہوگی موضوع کا ایک جز کہ قرآن کریم کے نزول کے مقاصد کیا کیا ہے، یعنی وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا مقاصد ہیں کہ جن کی وجہ سے اور جن کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے
ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، اپنے آپ کو صاحب ایمان والا کہنے کی حیثیت سے ہم نے قرآن کریم کا کتنا حق ادا کیا اور کتنا حق ادا نہیں کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، سب سے پہلی چیز قرآن کریم، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ایسی گائیڈ ہے جس کو ہم تمام لوگوں کو دیا گیا تاکہ ہم اس دنیا میں رہ کر سیدھے راستے پر قائم رہ سکیں اور جنت تک جو جانے والا راستہ ہے اس راستے تک ہم پہنچ سکیں۔ جس طرح جب کوئی موجد، کوئی انوینٹر کسی نئی چیز کی ایجاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں کچھ چھوٹی موٹی بکس آپ کو ملتی ہیں۔ آپ فریج لینے جائیں، ٹی وی لینے جائیں، واشنگ مشین لینے جائیں، مکسی لینے جائیں، غرض یہ کہ کوئی چھوٹا سا ہلکا سا الیکٹرانک آئٹم آپ خریدیں تو اس میں آپ کو چھوٹی سی گائیڈ ایک بک ملے گی جس میں ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ اس کو کن چیزوں سے بچانا ہے، اس کی کس طرح حفاظت کرنا ہے، کیا چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں، کیا چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہیں، وہ تمام چیزیں اس بک میں لکھی رہتی ہیں، اس گاڑی میں لکھی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہم بنی آدم کو اس دنیا میں پیدا کیا تو ہمیں بھی ایک گائیڈ کے طور پر یہ قرآن مجید عطا فرمائی۔ تو قرآن مجید کا جو مقصد ہے نازل ہونے کا، سب سے پہلا مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم یعنی پورے کے پورے بنی آدم اس کتاب پر ایمان لائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ کہ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، یہ اپنے سے ماقبل کی چیزوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور ہم نے اس کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ بستی والوں کو یعنی اہل مکہ کو ڈرائیں اور اس کی ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں اس کو ڈرائیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے نزول کا مقصد بتایا والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بہ، کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت پر ہم انشاءاللہ بعد میں آگے بات کریں گے، لیکن ہمارا محل استشہاد ابھی یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول کا اولین مقصد، پہلا مقصد سبب یہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم پر ایمان لے آئیں، اس قرآن کریم پر ایمان لے آئیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اس قرآن پر ایمان لائے، ہم نے یقین کیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے یقین تو کر لیا کہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف نازل کردہ ہے، اس میں کسی قسم کی تحریف اور تبدیلی ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یاد رکھیں ایمان صرف یقین کر لینے کا نام نہیں، بلکہ ایمان کے 3 جز ہوتے ہیں کہ دل سے تصدیق کرنا، تصدیق بالجنان وقول باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وعمل بالارکان اور ہاتھ پیروں سے اعضاء و جوارح سے اس کی تصدیق کرنا۔ تو ہم نے دل سے بھی یقین کر لیا، زبان سے بھی کہہ دیا، لیکن معاف کیجیے گا اعضاء و جوارح سے، ہاتھ پیر سے ہم اس قرآن کریم پر ایمان لانے سے ابھی بھی مکمل طور پر کھرے نہیں اترے ہیں، ابھی بھی ہمارے اندر کمیاں ہیں اس ناحیے سے کہ ہم نے اس قرآن کریم کا حق ادا نہیں کیا اس ناحیے سے۔ تو یہ قرآن کریم کا پہلا مقصد تھا کہ ہم اس قرآن کو نازل کیا تاکہ لوگ اس پر ایمان لے آئے، اور دوسرا مقصد قرآن کریم کے نزول کا یہ تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے مبارک، بڑی ہی بابرکت ہے، فَاتَّبِعُوهُ، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کتاب میں جو ہدایات ہیں، جو ارشادات ہیں، جو اوامر ہیں، جو نواہی ہیں، جو احکام ہیں، ان تمام چیزوں پر عمل کرنا یہ بھی اس کتاب کی غرض و غایت ہے۔ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی اتباع کریں، فَاتَّبِعُوهُ، تاکہ لوگ اس کی اتباع کریں، وَاتَّقُوا، اور اس سے ڈریں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ ہم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ قرآن کریم کے نزول کا دوسرا مقصد تھا کہ ہم قرآن کریم کی اتباع کریں، یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی اتباع کرنا وہ بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ یعنی قرآن کریم میں اگر نماز کا حکم دیا گیا ہم نماز پڑھیں، چوری سے منع کیا گیا ہم چوری سے بچیں، جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہم جھوٹ بولنے سے اپنے آپ سے بچیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن کریم کے نزول کے مقاصد میں داخل ہیں، یعنی قرآن کی اتباع یہ ہر صاحب ایمان پر لازم ہے، فرض ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے نزول کا دوسرا مقصد تھا۔
تیسرا مقصد اللہ رب العالمین نے آگے بتایا اور کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، ام علی قلوب اقفالها، کہ وہ قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کرتے، اس میں تدبر نہیں کرتے، اس میں تفکر نہیں کرتے۔ آج ہم میں سے الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، لیکن شاید ہی الا ماشاء اللہ چند لوگ ہی ایسے ہوں گے جو قرآن کریم کو ان کے معانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس میں تدبر کرتے ہیں، اس میں تفکر کرتے ہیں۔ اور یہی قرآن کریم کی اصلی غرض و غایت ہے کہ قرآن کریم کو صرف پڑھا نہ جائے بلکہ اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا تیسرا مقصد بتایا کہ قرآن کریم کے نزول کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کریم پر غور و فکر کی جائے، اس میں تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے۔ اور اسی طرح چوتھا مقصد اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لتذکروا آیاتہ، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات سے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی قرآن کریم میں جو پچھلے قوموں کے قصے ہیں، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، جن کو ہلاک کر دیا گیا، کسی کے اوپر پتھروں کی بارشیں کی گئی، کسی کو پانی سے تباہ کر دیا گیا، کسی کی زمین اٹھا کر الٹ دی گئی، کسی کو کسی اور طریقے سے عذاب دیا گیا، کسی کو چیخ کے ذریعے مار دیا گیا، کسی کو ہوا کے ذریعے مار دیا گیا، کسی کو طوفان کے ذریعے مار دیا گیا۔ یہ جو بھی قصے آئے ہیں، کہ قرآن مجید کوئی قصے کہانی کی کتاب ہے؟ نعوذ باللہ۔ قرآن کریم جو تمام بنی آدم کے لیے ہدایت ہے، جو تمام بنی آدم کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، جو پوری انسانیت کو گائیڈ کرنے والی کتاب ہے، کیا اس کتاب میں اتنی سی بھی گنجائش ہے کہ اس میں بے وجہ فالتو کی قصے کہانی نعوذ باللہ بیان کی جائے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید میں جہاں اتنی اہم اہم چیزیں آئی ہیں، توحید کا بیان آیا ہے، شرک سے منع کیا گیا ہے، دیگر چیزیں آئی ہیں، اس کتاب میں قصے کہانی کا کیا مطلب ہے؟ قصے کہانی کا مطلب یہی ہے کہ ہم پچھلی قوموں کو پڑھ کر سبق حاصل کریں، کچھ نصیحت حاصل کریں کہ جس طرح پچھلی قومیں تباہ کر دی گئیں، جس طرح پچھلی قوموں کو برباد کر دیا گیا، ان کو ہلاک کر دیا گیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے معصیت کی وجہ سے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی انہی معصیت میں مبتلا ہیں، انہی گناہوں میں ملوث ہیں؟ اس لیے ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں۔ تو یہ 4 مقاصد ہیں۔ ایک آخری مقاصد، حالانکہ مقاصد اور ہیں، ہم تمام کا یہاں پر احاطہ نہیں کریں گے، صرف 5 مقاصد جو موٹے موٹے اور جو اہم مقاصد ہیں۔ ایک 5واں مقصد یہ بھی ہے قرآن کریم کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ یہ کتاب جو آپ پر نازل کی گئی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی تلاوت کیجئے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے۔ تو قرآن کریم کی نزول کا ایک 5واں مقصد یہ بھی ہے کہ اس قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ لیکن یاد رکھیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان معانی سے بالکل بے خبر ہو جائے، اس کو سمجھے نہیں، صرف اور صرف تلاوت ہی کرتا رہے، یہ قطعاً مقصود نہیں ہے، یہ بالکل بھی ایک مومن سے، ایک مسلمان سے مطلوب نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے نزول کے 5 مقاصد تھے۔ اب آگے غور کریں، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا واقم الصلاۃ، اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو پہلے اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا والذین یؤمنون بالآخرہ، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی غور کریں کہ بات چل رہی ہے توحید کی، بات چل رہی ہے آخرت پر ایمان لانے کی، بات چل رہی ہے قرآن کریم پر ایمان لانے کی، اور فوراً اللہ العالمین نے کس کا ذکر کیا؟ وہم علی صلاتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی بات چل رہی ہے قرآن کریم کی تلاوت کی، بات چل رہی ہے دیگر چیزوں کی۔ اللہ العالمین کیا کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقم الصلاۃ، کہ آپ نماز قائم کریں۔ یعنی پتہ ہی چلا کہ کوئی نہ کوئی ریلیشن، کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے کہ فوراً توحید کے فوراً بعد نماز کا ذکر آ رہا ہے، توحید کے فوراً بعد نماز کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اس میں ایک حکمت اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ توحید اس کا تعلق دل سے ہے۔ انسان کا دل میں جس قدر توحید مضبوط ہوگی، یہ تمام چیزیں دل سے متعلق ہیں، اور نماز یہ انسان کی بنیادی پہچان ہے جس کے ذریعے ایک مسلمان کو پہچانا جاتا ہے، اور یہ اعمال میں سے جو ہم اعمال کرتے ہیں سب سے اہم کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا لیا جائے گا۔
تو نماز کا تعلق اس لیے بھی ہے کہ نماز یہ سب سے بنیادی کام ہے انسان کے ظاہری اعمال میں. یعنی انسان اندر سے ہم کسی کو نہیں جانتے کہ کون کتنا بڑا مومن ہے, کون ایمان کے کتنا اعلیٰ مقام پر فائز ہے, ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں. ہم اس کو ظاہر سے پرکھتے ہیں کہ جو جتنا بڑا اعلیٰ ایمان والا ہوگا وہ اتنا بڑا نمازی ہوگا, وہ اتنا بڑا پرہیزگار ہوگا, وہ اتنا بڑا متقی ہوگا, تو ہم اس کو ظاہر اعمال سے پرکھتے ہیں. تو نماز کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز یہ سب سے اہم چیز ہے انسان کے ظاہری اعمال میں. اور اسی طرح اس کی وجہ یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بھی کسی کو یہ پہچاننے کے لیے کہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے اس کی نماز سے اندازہ لگاتے تھے. یعنی ان کے پاس کسی کو پرکھنے کا کہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے, ایمان والا ہے یا نہیں ہے, جو ترازو تھا وہ ترازو کیا تھا؟ نماز یہ ایک ایسا ترازو تھا جس کی بنا پر وہ لوگوں کو پرکھا کرتے تھے. یعنی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ ایمان والا ہے, اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. تو ان کے پاس جو ترازو تھا وہ ترازو نماز تھا. حدیث میں آتا ہے بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ, اور ایک حدیث میں آتا ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ, کہ کفر و شرک کے درمیان اور ایمان کے درمیان. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان یعنی مسلمانوں کے اور کفار کے درمیان جو فرق ہے, جو حد فاصل ہے, وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اور اسی لیے جب صحابہ کرام جنگ پر جایا کرتے تھے اور جب وہ شبخو مارا کرتے تھے یعنی رات میں حملہ کیا کرتے تھے تو فجر تک انتظار کیا کرتے تھے. اگر فجر کی نماز میں اذان کی آواز آتی تھی فجر کے وقت اور وہ دیکھتے تھے کہ لوگ مسجدوں میں جا رہے ہیں تو وہاں پر حملہ نہیں کیا کرتے تھے, اس لیے کیونکہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ مسلمان ہے. اور اگر اذان کی آواز نہیں آئی, مسجد سے کوئی آواز نہیں آئی, لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکلے تو حملہ کر دیا کرتے تھے. یعنی پتہ ہی چلا کہ ان کے یہاں جو ترازو تھا وہ ترازو نماز تھا. اور بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر صحابہ کرام آج ہمارے دور میں ہوتے تو ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو ایمان سے خارج کر دیتے, سمجھتے کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے. یعنی ان کے یہاں یہ تصور ہی نہیں تھا صحابہ کرام کے یہاں کہ کوئی مسلمان ہو کر بھی, کوئی ایمان والا ہو کر بھی نماز چھوڑ سکتا ہے. ان کے یہاں تصور ہی نہیں تھا یہ. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کانوا لا يرون من الاعمال ترکوا کفرا الا الصلاۃ, کہ صحابہ کرام اعمال میں سے کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. یعنی اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا تھا تو سمجھتے تھے کہ اس نے کفر والا کام کیا, یہ شخص کفر کافروں کے نقش قدم پر چل رہا ہے. خیر بات نماز کی طرف جا رہی ہے, ہمارا موضوع بحث یہ نہیں, ہم بات کر رہے تھے قرآن کریم کے موضوع پر. یعنی پتہ ہی چلا کہ قرآن کریم کا ایمان کا اور نماز کا ایک بہت گہرا ربط ہے. تو یہ قرآن کریم کے 5 مقاصد تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اب اگر ان 5 مقاصد کے تحت ہم اپنے آپ کو پرکھیں, ان کے ترازو میں ہم اپنے آپ کو تولیں, تو ہم میں کا ہر شخص بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم میں کا ہر شخص اپنے آپ کے بارے میں خود جانتا ہے. آپ کسی اور کو مت دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کس قدر ان مقاصد میں, ان کی تکمیل میں کھڑے اتر رہے ہیں, اور کس حد تک ہم ان مقاصد کی تکمیل کر پا رہے ہیں, اور کس حد تک ہم ان مقاصد کو پورا کر پا رہے ہیں. آج بڑے افسوس کی بات ہے, ہماری مساجد کا حال یہ ہے کہ مساجد میں جو اہل خیر قرآن کریم اور تمہارے ہدیہ کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ لوگ پڑھیں گے ہمیں ثواب ملے گا, وہ پارے رکھے بوسیدہ ہو جاتے ہیں, قرآن کریم رکھے بوسیدہ ہو جاتے ہیں, اور آنکھ میں دیمکیں لگ جاتی ہیں. لیکن اللہ کے بندے ایسے پیدا نہیں ہوتے جو آ کر ان کو کھول کر پڑھ سکیں, ان کو سمجھ سکیں, اس میں تدبر کر سکیں, اس میں تفکر کر سکیں. اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ یہاں تک مشورہ لوگ کرتے ہیں کہ اب ان ٹوٹے ہوئے پھٹے ہوئے بوسیدہ قرآن کو کیا کیا جائے, ان کو قبروں میں ڈال دیا جائے, کسی سمندر میں بہا دیا جائے, کسی کنویں میں ڈال دیا جائے, ان کو کس طرح یہاں سے نکالا جائے. یہ آج ہماری مسجدوں کا حال ہے, یہ آج ہماری مساجد کا حال ہے. ہم میں کا کوئی ایسا پیدا نہیں ہوتا جو ان کا حق ادا کر سکے, اس قرآن کو پڑھ سکے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں, ہم نے کتنی کتابیں دنیا میں پڑھی ہوں گی اب تک اپنی زندگی میں, کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی, لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو صرف ایک مرتبہ بھی سمجھ کر پڑھا ہو, ترجمے کے ساتھ صرف ایک مرتبہ بھی کسی نے پڑھا ہو. بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی میں, اب تک تصور کریں کہ ہم نے کتنی لمبی زندگی گزار دی, ہم نے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال تک اپنے اس دنیا میں گزار دیے, لیکن ایک ایسی گائیڈ جو اللہ نے ہمیں دی تھی کہ ہم اس کو پڑھ سکیں, اپنی رہنمائی کر سکیں, جنت میں پہنچ سکیں, اس گائیڈ کا, اس کتاب کا جب ہم نے مطالعہ نہیں کیا, یہ ہماری بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے, یہ ہماری بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے. یعنی ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ہمارا جو مقصد حقیقی تھا ہم اس کی تکمیل نہیں کر سکے, ہم اس کو پورا نہیں کر سکے.
لہذا یہ عزم کریں کہ ہم اس قرآن کریم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس کا حق ادا کریں، یاد رکھیں۔ ورنہ جس طرح اگر ہم جی رہے ہیں اسی طرح اگر جی کر، جس طرح ہم میں سے بہت سے لوگ جو پہلے ہم سے وفات پا چکے ہیں، جس طرح وہ اس دنیا سے چلے گئے اس حال میں کہ انہوں نے اپنی پوری 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں قرآن کریم کو ایک مرتبہ بھی ترجمے کے ساتھ سمجھ کر نہیں پڑھا، جس طرح وہ چلے گئے، اللہ نہ کرے اگر ہم بھی چلے گئے، اگر ہم بھی چلے جائیں اور قیامت کے دن یاد رکھیں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر شرک کے عالم ہوگا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر انسان یہاں تک کہ نبی وہ بھی اللہ کے سامنے سفارش کرنے سے ڈر رہے ہوں گے، ان کو بھی اپنے بعض گناہ یاد آ رہے ہوں گے کہ ہم سے نعوذ باللہ ایک بار گناہ ہو گیا تھا، ہم اللہ کے سامنے جائیں تو کس منہ سے جائیں۔ جب ایسا منظر ہوگا، بھائی بھائی سے دور ہوگا، باپ بیٹے سے دور ہوگا، ماں بیٹی سے دور ہوگی، ایسے وقت میں اور ایسے منظر میں تصور کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام سنتے ہی ذہن میں اگر کچھ آتا ہے تو وہ رحمت آتی ہے، وہ نعمت آتی ہے، رحمت آتی ہے، نرمی، لطف، یہ تمام کی تمام چیزیں ذہن میں گردش کرنے لگتی ہیں۔ وہ نبی جن کو ہم رحمت للعالمین کے نام سے جانتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ نبی کہ جو بد دعائیں سننے کے باوجود، جو پتھر کھانے کے باوجود، جو زخم کھانے کے باوجود کبھی بھی عموماً اپنی دشمن قوم کو بد دعائیں نہیں دیا کرتے تھے، اس کے باوجود طائف کے موقع پر بھی یہ دعائیں دیا کرتے تھے کہ اللہ اگر یہ نہیں تو ان کے آئندہ آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں گی اور وہ تیرے اعلاء کلمت اللہ کے لیے تیار رہیں گی۔ وہ نبی جو دشمنوں کو بھی دعائیں دیا کرتے تھے، غور کریں کہ کل قیامت کے دن وہ نبی ہمارے خلاف، اللہ نہ کرے ہمارے خلاف، آپ کے خلاف، ہم اہل ایمان والوں کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ کس کی عدالت میں؟ ذرا تصور کرو اس منظر کو کہ کیا منظر ہوگا۔ وہ نبی جو سراپر رحمت تھے، وہ نبی جن کو اللہ العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آج وہی نبی ہمارے خلاف مقدمہ دائر کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بہت بڑی وجہ ضرور رہی ہوگی۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے ہمارے خلاف، اپنی امت کے خلاف مقدمہ دائر کر رہے ہیں اللہ کی عدالت میں، تو یقیناً کوئی بہت بڑی وجہ رہی ہوگی۔ وہ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی، وہ کہیں گے یا رب، اے میرے رب، اے میرے اللہ، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو بلا دیا تھا، میری امت نے اس قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی، میری قوم اس قرآن سے کنارہ کش ہو گئی تھی، اس سے دور ہو گئی تھی۔ تصور کریں عدالت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ مقدمہ کون دائر کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مستجاب الدعوات ہیں، جو یہاں سے دعا کرتے ہیں آسمان میں دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ نبی جو یہاں سے اشارہ کرتے ہیں وہاں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ نبی جو اگر کچھ کہہ دے پلک جھپکتے ہی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ نبی ہمارے خلاف مقدمہ دائر کر رہے ہیں اور اللہ سے شکایت کر رہے ہیں۔ عدالت اللہ کی، مقدمہ دائر کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، اور مقدمہ کس کی عدالت دائر ہو رہا ہے؟ کہ جس کے یہاں ذرہ برابر ظلم نہیں ہوتا، جس کا یہ فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ذرا سی بھی اگر کوئی بھلائی کرتا ہے تو اس کو قیامت کے دن دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرا سی برائی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا۔ وہ اللہ جس کی عدالت میں ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، وہ اللہ جو ظالم نہیں ہے۔ وہ اللہ کی عدالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف، آپ کے خلاف مقدمہ دائر کر رہے ہیں۔ تصور کریں اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے، ہم کیا عذر پیش کریں گے سوائے حسرت کے، افسوس کے، رونے کے، پیٹنے کے، اپنے آپ کو مارنے کے، اپنے آپ پر افسوس کرنے کے، کف افسوس ملنے کے، اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہمیں ایسا دن دیکھنا پڑے اور ہم ان لوگوں کی فہرست میں آئیں
کہ جن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات مقدمہ دائر کریں اور اللہ رب العالمین پھر ہمارے اوپر کارروائی کرے. اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے. ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، غنیمت ہے، ہم صحیح سالم ہیں. ہم چاہیں تو قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، سب کچھ دیا ہے. بس کمی ہے کہ ہم خود اقدام کرنا نہیں چاہتے. غور کریں، ایک حدیث میں آتا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، کہ اللہ رب العالمین اسی کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلند کرتا ہے، ان کو عروج پر لے کر جاتا ہے، ان کو بلندی پر لے کر جاتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی قرآن کی بدولت، اسی قرآن کے ذریعے، اسی کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو پستی میں، ذلت میں، رسوائی میں ڈھکیل دیتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جن کو اللہ رب العالمین پستی میں اور ذلت و رسوائی میں ڈھکیل دے. اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جن کو اللہ رب العالمین اس قرآن کی بدولت عروج عطا کرتا ہے. آمین. اور اسی طرح ماہ رمضان قریب ہے. یہ رمضان کا مبارک مہینہ بہت ساری رحمتیں، برکتیں ہمارے لیے لے کر آ رہا ہے. ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم ضروری نہیں کہ ہر وقت ہم قرآن ہی پڑھتے رہیں، نہیں، ہم اپنے دیگر کام بھی کریں. اللہ رب العالمین کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنے جو ضرورت زندگی ہیں ان سے منہ موڑ لیں، ان سے فارغ ہو جائیں اور بس قرآن پڑھتے رہیں، عبادت کرتے رہیں. نہیں، بلکہ ہم اپنے جو دیگر ضروری کام ہیں ان کو بھی انجام دیں، لیکن ساتھ میں دن میں 24 گھنٹے میں بمشکل 15-20 منٹ روزانہ نکال لیں. کم از کم ایک صفحہ قرآن کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں. انشاءاللہ چند ایام میں، چند مہینوں میں قرآن کریم ہمارا مکمل ہو جائے گا. اور الحمدللہ ہم قرآن کریم کو مکمل ایک مرتبہ چند مہینوں کے بعد ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے ہوں گے. کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ چند مہینے میں ہم اس قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ ختم کر لیں گے اور ہم وہ تمام باتیں جان لیں گے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے. اور ہماری مسجدوں میں الحمدللہ اس چیز کا نظم ہے کہ یہاں قرآن کریم سکھایا جاتا ہے. یہاں پر الحمدللہ مغرب کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، تجوید وغیرہ، اور جو بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے ان کو قرآن کریم سکھایا جاتا ہے. بڑے لوگ چاہیں تو وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں جنہوں نے اب تک قرآن نہیں پڑھا ہے، جنہوں نے قرآن اب تک نہیں سمجھا ہے. ان کے لیے بھی یہ بہت حسین موقع ہے کہ وہ ان مواقع کو غنیمت جانیں اور قرآن کریم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. یاد رکھیں، قرآن کریم کو پڑھنے کی، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوا کرتی. صحابہ کرام نے 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں قرآن مجید کو سیکھا ہے، اس کو سمجھا ہے، اس کو پڑھا ہے. تو ہمارے لیے یہ موقع ہے، ہم اس کو غنیمت جانیں. ہم بھی بچوں کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں، شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے. بیٹھیں، پڑھیں، سمجھیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں. انشاءاللہ ہم نے اب تک اگر نہیں سیکھا ہے تو چند ایام میں، چند مہینوں میں ہم بھی قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ جائیں گے اور نہایت خوشی کے ساتھ ہم پڑھنے لگیں گے. کیونکہ یاد رکھیں قرآن کریم کے پڑھنے کا بہت ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف تلاوت کیا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے. آگے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تصور کریں اگر ہم نے الف لام میم پڑھ لیا تو ہمیں 30 نیکیاں مل گئیں. ایک لائن میں کتنے حروف ہوا کرتے ہیں؟ 15-20 آرام سے حروف ہوا کرتے ہیں. یعنی اگر ایک لائن میں 20 حروف بھی ہے تو اگر ہم ایک لائن پڑھ لیتے ہیں تو ایک لائن پڑھنے میں ہمیں کتنی نیکیاں ملیں گی. اور یاد رکھیں کہ ایک لائن پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، ذرا سا وقت لگتا ہے. تو قرآن کریم کو سیکھیں، پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں قرآن کریم کے تعلق سے جن کا بیان کرنا ضروری تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں. اور جہاں تک جو میں نے بتایا بھی کہ 30، اگر ایک لائن میں 20 حروف بھی ہوتے ہیں تو اس حساب سے 200 نیکیاں ملنے والی ہیں، ہمیں 30 نہیں 200 نیکیاں
20 حروف پڑھنے میں مل رہی ہیں ہمیں، اور بمشکل 1 منٹ بلکہ آدھا منٹ 15 سیکنڈ لگتے ہیں ایک لائن کو پڑھنے میں. تو اپنے لیے دن میں رمضان آ رہا ہے، آدھا گھنٹہ بمشکل نکال لیں. انشاءاللہ اس رمضان میں ہم نہ جانے کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں اور نہ جانے کتنی نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں لکھوا سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تحتقرن من المعروف شیئا، یعنی کسی کی ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم اتنی نیکیوں کا کریں گے کیا، تھوڑی سی نیکیاں ہیں ہم ان کا کیا کرنے والے ہیں. یاد رکھیں آپ فرماتے ہیں لا تحتقرن من المعروف شیئا کہ بھلائی کے نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ جانو، نیکی کی بھلائی کے کسی بھی کام کو کمتر نہ سمجھو. جب ایک زانیہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں جا سکتی ہے تو ہم الحمدللہ نماز پڑھنے آتے ہیں، کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہیں، سب کچھ اچھے کام کرنے کی توفیق ہم کوششیں کرتے ہیں گرچہ اعمال میں کچھ کمی ہو. تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ سے امید رکھنا چاہیے کل قیامت کے دن ہم ایک ایک نیکی کے لیے اللہ نہ کرے ترسنے والے ہیں. تو ابھی سے ہمارے پاس وقت ہے، اپنے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہم لکھوا سکتے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو اپنی جھولی کو نیکیوں سے بھر سکتے ہیں. لہٰذا اس رمضان کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کار خیر میں شرکت کریں، قرآن کریم سیکھیں سکھائیں، اپنے بچوں میں یہ چیز عام کریں، اپنے بچوں کو بھی مساجد میں لائیں. ان کو اگر قرآن نہیں آتا تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو بھی دینی تعلیم کی طرف راغب کریں، ان کو بھی کم از کم قرآن کریم سکھائیں. کہیں ہمارے بچے بھی ہماری طرح ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، جن کو انگلش تو آتی ہے، ہندی تو آتی ہے، اردو تو آتی ہے، لیکن قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں. اسی بات پہ اتفاق کرتا ہوں. اللہ رب العالمین دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کی جو مقاصد ہیں نزول کے ان مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کو مسجدوں سے لگا دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بھلائی کے کام میں سبقت دے جائیں گے توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے گھروں میں اسلامی نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کا داعی اور متبع بنا دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک و بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اور آخر الفاظ یہی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.